جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں دی جاتی ہے؟ میں نے 2022 میں ذکر قلبی لیا تھا جو الحمدللہ جاری ہو گیا تھا اور جاری ہے۔ میں اس قابل تو نہ تھا کہ یہ سب سرکار کی مہربانی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ روح کو پتہ چل جائے کہ تو مذہبی گھرانے میں آیا ہے، تو روح خوش ہو جائے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کیا ان کے کان میں بھی اذان دی گئی تھی؟ اذان تو اس کا اجرا مدینہ پاک میں ہوا تھا۔ شب معراج سے پہلے نماز ہی نہیں تھی تو اذان کیا ہوتی؟ شب معراج سے پہلے نماز نہیں تھی نا، شب معراج کو تحفے ملے، پھر نماز، پھر اب نماز کے لیے بلانے کے لیے وہ اذان کا انتظام کیا۔ وہ اذان کا انتظام اس لیے کرنا پڑا کہ وہ مندر میں اور گرجا گھر میں گھنٹے بجتے تھے، ٹن 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 ٹن، ہے نا؟ تو باطن میں یہی ہے روحوں کو بلانے کا طریقہ، گھنٹی بجانا باطن میں یہی ہے۔ لیکن حضور نے چینج کیا اور کہ یہ لوگ کہیں گے ہماری نقل کر رہے ہیں مسلمان، اس لیے بہت ساری چینجز کر دی۔ ورنہ یہ مندر کی جو گھنٹیاں ہیں اور جو گرجا گھر میں گھنٹا ہوتا ہے، یہ بھی آسمان سے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوگا نا، خود ہی تو گھنٹے نہیں بنائے انہوں نے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوگا نا، جیسے مندر کی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو ہندوستان میں پریشانی ہو گئی اذان کو بند کرو، تو بھائی اذان بھی بلانے کا ایک طریقہ ہے، جس طرح مندر میں گھنٹیاں ہوتی ہیں۔ تو اوپر کا جو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھنٹیاں ہی بجتی ہیں۔ اب جیسے یہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وہ سور کیا پھونکیں گے؟ گھنٹی بجا دیں گے بس۔ لیکن آج کے لوگوں کو تو گھنٹی کی آواز ہی نہیں آئے گی، ان کو تو گھنٹا بجانا پڑے گا۔ تو یہ گھنٹی عالم بالا کی نشانی ہے۔ آتے جو مارتے ہیں نا گھنٹی بجا، آپ نے دیکھا ہوگا لال شہباز قلندر کے جو قصیدے ہوتے ہیں ان کے مزار پر بھی گھنٹا لگا ہوا ہے، ان کے مزار پر بھی گھنٹا لگا ہوا ہے۔ اب تم ذرا سوچو ان کے مزار پہ گھنٹا کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ تو کوئی مندر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو گھنٹا ہے سرکار نے فرمایا کہ یہ روحوں کو بلانے کی آواز ہے۔ تو تم اپنی قوالی اور قصیدے میں اگر گھنٹیاں ڈال دو تو روحوں پر ضرب پڑے گی نا۔ اس لیے میرے نزدیک وہ ذکر کا طریقہ زیادہ بہتر ہے جس میں گھنٹیاں ہوں اور یا گوہر یا اللہ کا ذکر ہو، ٹن ٹن یا گوہر، اس کی جو ہے نا بیٹس کے اوپر ذکر ہو، اس کا ڈبل فائدہ ہوگا۔ وہ گھنٹی کی جگہ حضور نے یہ طریقہ رکھا۔ جیسے داڑھی ہے، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں تھا کسی کو کہ داڑھی رکھو۔ یہودیوں کا دستور تھا کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے، داڑھی کٹواتے تھے، مونچھیں رکھتے تھے۔ اب سب کی بولی ایک، سب کا کلچر ایک۔ مکہ میں یہودیوں کا بھی وہی کلچر، عیسائیوں کا بھی وہی، کفار کا بھی وہی کلچر، ایک ہی کلچر، ایک ہی بولی، ایک ہی جو ہے وہ ان کا طرز حیات۔ اچھا نام بھی ایک، جیسے یہ نام ہے، اب یہاں آ کر بدل گئے نا نام، کہ بھائی یہ اس کا نام جو ہے وہ ڈیوڈ ہے۔ انگریز نام ہوتے ہیں، فارسی کے نام الگ ہوتے ہیں، عربی کے نام الگ ہوتے ہیں، پاکستانی انڈین نام جو ہے نا وہ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے اب یہ نام ہے جمیلہ، شکیلہ، یہ کوئی کسی نبی کے یا کسی نبی کی وائف کے نام تو نہیں تھے، تو نام بھی ایک ہی تھے ان کے۔ تو حضور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو ہے شناخت ہو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم مونچھیں جو ہے ترشواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ لیکن ایسا نہیں تھا حضور کے دور میں کہ کسی نے جو ہے نا وہ اس طرح پھیر دیا ہو اور شیو کر دیا ہو مونچھوں کو۔ ترشواتے تھے، ہلکا ہلکا مونچھوں کا نشان پھر بھی رہتا تھا،
اب وہ پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے داڑھی رکھوائی، لوگوں نے اس کو بنائی کچھ اور دیا کہ داڑھی والا ہے تو بس یہ عالم دین ہے، داڑھی والا ہے تو یہ مذہبی آدمی، شریف آدمی، داڑھی ہے اس کی، داڑھی کی آڑ میں پتہ نہیں کیا 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 اس نے۔ اسی طرح یہ اذان ہے، وہ گھنٹیاں بجاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو کے اذان دو، کیونکہ یہودیوں نے تانے بہت دیے مسلمانوں کو۔ کون سا؟ اب دیکھو عجیب ہے یہ بات کہ سب سے بڑا جو بت تھا خانہ کعبہ میں، اس کا نام تھا اللہ۔ یہودی یہی تانے دیتے رہے کہ آپ بھی تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ تو ان کے بت کا نام ہے جن کو تم کافر بول رہے ہو، لیکن اس کا نام تھا اللہ، نام تھا اس کا لات، اس کی فیمیل ورژن، اور لا میل ورژن۔ تو عربی میں ہے ہر چیز کے ساتھ ال لگاتے ہیں، جیسے مکۃ المکرمہ ال لگا ہوا ہے نا، تو لا کے ساتھ ال لگاتے تھے تو وہ بولتے تھے اللہ۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہم جس اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اب اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں ایک بت تھا جس کا نام اللہ تھا، نام اسم اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ بار بار جو شہادت کے اوپر زور دیا گیا ہے نا، کہ جی میں شہادت دیتا ہوں کہ وہی ہے، اللہ ہی ہے رب، میں شہادت دیتا ہوں وہی ہے، یہ شدت اس لیے پکڑی ہے کہ وہ بت کا نام اللہ تھا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ جو اللہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ کیا اگر اذان نہ دی جائے تو بچہ مسلمان نہیں ہوگا؟ اذان دینے یا نہ دینے سے مسلمان اور کافر نہیں ہوتا بیٹا، مسلمان ہوتا ہے زبانی اقرار کرنے سے۔ سنی ہے نا اس نے اذان، اس سے کہاں مسلمان ہوا ہے وہ؟ پھر زبان سے اقرار کرے گا تو مسلمان، دل سے تصدیق ہوگی تو مومن۔ اقرار باللسان، وہ بچہ اقرار کیسے کہے گا؟ تو بچہ تو شروع میں یہی بولتا ہے آ با با با، تا تا سا سا، یہی بولتا ہے بچہ۔ تو بچے کو دیکھا آپ نے پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اگر ایسا کوئی بچہ 2 دن کا ایسا کلمہ پڑھ لے تو آپ بھاگ جائیں اس کو چھوڑ کے، بولے بھائی یہ تو عفریت۔ تو اذان سننے سے بھائی مسلمان ہونا یا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، بھائی ایک رسم ہے۔ اب جو کافروں کی اولاد تھے جوان ہونے کے بعد وہ حضور پر ایمان لائے، مومن تو وہ بھی بن گئے نا، کہ جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں سارے کافر ہی تھے نا پہلے۔ ان کے کان میں کسی نے اذان دی تھی جو حضور کا خیال آیا آپ کو کہ حضور کے کان میں اذان ہوئی کہ نہیں؟ ابو بکر کے کان میں اذان ہوئی تھی؟ اس وقت اذان ہی نہیں تھی، کہاں سے ہوتی؟ Amra TV, the place to connect with God.